سوال یہ ہے کہ جنات کی پیدائش کب ہوئی؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب اللہ تبارک تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے 2000 سال قبل اللہ رب العزت نے جنات کو پیدا فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنات کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہونے سے قبل 2000 سال قبل پیدا فرمایا۔ حبیب بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین جنات سے آباد تھی اور دنیاوی آسمان فرشتوں سے آباد تھا، اور فرمایا کہ تمام آسمان فرشتوں سے آباد تھے، لیکن ہر دوسرا آسمان والے فرشتے پہلے آسمان والے فرشتوں سے زیادہ ذکر اور تسبیح کرتے ہیں، اور چونکہ زمین جو تھی وہ جنات سے آباد تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، ابو اسحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں آدم علیہ السلام سے غالباً 2000 سال پہلے یہ جنات آباد تھے۔ پھر فرمایا ایک دوسری روایت ہے کہ 40 سال تک جنات آباد تھے۔ تو جیسے وقت گزرتا گیا، بعد میں یہ جو جنات یہاں رہتے تھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ عبادت کے نیک کام کرتے تھے، یہ وہ وغیرہ۔ پھر رفتہ رفتہ ان کی طبیعتیں مختلف ہونے لگی، تو انہوں نے شرک شروع کیا، کفر شروع کیا، معاصی کی طرف یہ بننے لگے، فتنہ فساد کیا، حتیٰ کہ انہوں نے اپنے بادشاہ یوسف کو بھی قتل کیا۔ جنات نے جو خون خرابہ کیا، خون غارت کیا، تو زمین پر جو ہے اپنے بادشاہ یوسف کو بھی قتل کیا۔ پھر اللہ رب العزت نے آسمانی فرشتوں سے ایک لشکر بھیجا۔ وہ فرشتوں کا لشکر 4000 ملائکہ پر مشتمل تھا۔ اس لشکر کا لقب جن تھا، اور حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان عزازیل اس لشکر کا سردار تھا۔ وہ آئے، انہوں نے جنات کو مارا، بعض کو قید کیا اور بعض کو بھگا دیا، یعنی جزیروں میں، دریاؤں میں اور پہاڑوں میں، سمندر کی طرف بھگا دیا۔ پھر وہ زمین پہ رہنے لگے، عبادت کرنے لگے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اس کے بعد اس طرح ہوا کہ اللہ رب العزت نے رفع الاعلیٰ میں یہ باتیں کر دی تھی کہ آدم علیہ السلام کو پیدا فرمائیں گے، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو شیطان نے کہا وہ جو خلیفہ بنائے گا اس کو، دوسرے فرشتوں کو کہا کہ اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جائے گا، اور شیطان نے یہ بات اپنے دل میں طے کر لی تھی کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ آدم علیہ السلام کے مجسمے کو اللہ رب العزت نے زمین پر بنایا، عرفات کے میدان پر، وہاں جگہ عظمت و نعمت، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے مجسمے کو بنایا، جو کافی سال تک یہاں رہا۔ پھر جب خشک ہو گیا تو پھر اس کو آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رفع الاعلیٰ میں یہ باتیں کر دی تھی۔ پھر جب اللہ رب العزت نے فرشتوں کو کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پر، تو فرشتوں نے جو اعتراض کیا، یا اللہ وہ زمین میں فتنہ فساد کرے گا، ہم کافی ہیں تمہاری عبادت کے لیے۔ یہ فرشتوں نے کیوں کہا کہ ہم کافی ہیں عبادت کے لیے، اس کی کیا ضرورت ہے، اور پھر یہ ہے کہ وہ فتنہ فساد کرے گا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ملائکہ خود اس بات پر راضی تھے کہ ہم زمین پر رہیں، زمین پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ اس بات پر راضی تھے۔ دوسری بات یہ، انہوں نے جب دیکھا کہ جنات یہاں رہیں، اس نے فتنہ فساد کیا، تو یہ بھی کرے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم لوگ نہیں جانتے۔ پھر اس طرح ہوا، جب اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام پیدا کیا روحوں کی،
تو فرشتوں کو کہا کہ فرشتوں نے پھر یہ سمجھا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا لیکن ہم سے زیادہ عزت والا نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو، فرشتوں کا یہ گمان بھی ختم ہو گیا۔ پھر دوسرا گمان ان کا یہ تھا کہ ہم سے زیادہ علم والا نہیں ہوگا۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اسما پیش کیے تو فرشتوں نے بتایا نہیں، آدم علیہ السلام نے بتا دیا، تو یہ بھی گمان فرشتوں کا ختم ہو گیا۔ بہرحال جب اللہ رب العزت نے فرشتوں نے اعتراض کیا اور اللہ رب العزت نے یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، تو فرشتے ڈر کے وہ ندامت ہوا ان کو، وہ استغفار کرنے لگے۔ پھر وہ عرش کے چو طرف گھومتے رہے اور استغفار کرتے رہے، چکر لگاتے رہے، اپنے اس بات میں ندامت ہوتے رہے، تو اللہ رب العزت فرماتے رہے انی اعلم ما لا تعلمون، انی اعلم ما لا تعلمون۔ تو فرشتے یہاں جو رہے تھے، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت یہ بھی ان کی طرف نبی مبعوث ہوا انہی جنس میں سے، یعنی جنات میں سے، جو غالب یوسف بادشاہ تھا جس کو انہوں نے قتل کیا، کہ شاید اس طرح وہ بادشاہ بھی تھا اور ان کے راہ ہدایت کے لیے ایک مبلغ بھی تھا، نبی بھی تھا ان کے لیے، جو ان کے جنس سے نبی بھیجا گیا، ان کے جنس سے، ان کی قوم سے۔ بہرحال امام زمخشری رحم اللہ علیہ اپنی کتاب ربیع الابرار میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے 4 قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی، اور یہ روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مرفوعا نقل فرما رہے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ علیہ اپنی کتاب ربیع الابرار میں۔ تو فرمایا 4 قسم کی اللہ تعالیٰ نے مخلوقات بنائی، انسان، جن، شیطان، فرشتے۔ فرمایا پھر ان سب کو ساتھ ملاؤ، 10 حصے کرو، ان سب کے ایک ساتھ کر کے 10 حصے کرو، تو 9 حصے فرشتے ہوں گے، 1 حصے میں جنات، شیاطین اور انسان ہوں گے۔ پھر ان کے 10 حصے کے کرو، تو 10 حصوں میں سے 9 حصوں میں شیاطین ہوں گے، 1 حصے میں جنات اور انسان ہوں گے۔ پھر ان کے 10 حصے کرو، تو ان میں سے 9 حصے جنات ہوں گے اور 1 حصہ جو ہے انسان میں سے ہوگا، 1 حصہ انسان میں سے ہوگا۔ یعنی آپ ایسا سمجھیں کہ انسان کی نسبت اس طرح ہوگی جیسے 1 کو 1000 سے، 1000 میں سے 1، اور شیاطین ایسے ہوں گے جیسے 1000 میں سے 90، اور جنات اس طرح ہوں گے جیسے 1000 میں سے 9۔ برا اللہ رب العزت نے ان کو پیدا کیا، اور جب تک چاہا ان کو زمین پہ رکھا، پھر ان کو منتشر کیا، پھر ایسا چلتا رہا حتیٰ کہ آپ علیہ السلام آئے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام عام نبی تھے، یعنی جنات اور انسان سب کی طرف مبعوث ہوئے، اور جنات نے آپ علیہ السلام پر ایمان لایا، اور ان سے متعدد مرتبہ